إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے چند دلائل لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء و سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو دین کامل عطا کیا گیا ہے، چنانچہ قیامت تک صرف اور صرف شریعت محمدیہ ہی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو بطور دین اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ نبوت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ختم ہو گیا۔ لہٰذا آپ آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں لائے گا۔ لہٰذا اب ہر مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا اس میں ذرہ بھر بھی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین قرار دے کر واضح کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے نہ آج تک کوئی نئی نبی یا رسول آیا اور نہ آئے گا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، فریبی، مکار اور دجال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو دو ٹوک انداز میں واضح فرمایا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے خاتم النبیین ہیں۔ تمام مفسرین کے نزدیک لفظ ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا اور آخر تک پہنچانے اور ختم الکتاب وغیرہ کے ہیں۔ اس کے معنی ڈاک کھانے کی طرح مہر لگانے کے نہیں ہیں کہ جیسے مہر لگانے کے بعد خط جاری کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر یوں لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکے اور نہ کوئی چیز اندر جا سکے، جیسے عام زبان میں سیلڈ کہتے ہیں۔ اس کا معنی کسی کام کے تکمیل ہونے یا آخر تک پہنچانے کے ہیں، یعنی نبوت اور رسالت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اس کو آخر تک پہنچانے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مقدس کتاب قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پہلے نازل ہونے والی کتاب کا متن اصل حالت میں اب نہیں ہے، مگر قرآن پاک جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم و بیش 1400 سال گزرنے کے باوجود ایک زبر یا زیر کا بھی کوئی فرق نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ختم نبوت کی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کا تعلق ہے وہ بیان کرنا کسی بھی مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ آپ کے اخلاق ہی تو ہیں جن پر خالق کائنات اور اس کے فرشتے خود ہر لمحہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ بھلا کوئی کر سکتا ہے؟
جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت اٹھے گی۔ مجھ سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی اور مجھ پر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے ساتھ تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ بس لوگ اس کے دیکھنے کو ذوق در ذوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اس جگہ کو پُر کیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں اور مجھ پر تمام رسول ختم کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر ختم نبوت کے مسئلے کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی اس مسئلے میں اجماع ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ، سجاح بن حارث وغیرہ نے نبوت کے غلط دعوے کیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کافر اور خارج از اسلام قرار دیا، ان کے خلاف جنگیں لڑیں اور ان کا قلعہ کما کیا۔ الغرض ختم نبوت مسلمانوں کا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ قرآن مجید، احادیث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ اعظام اور تمام زمانوں کے علماء حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس عقیدے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، یعنی نبی یا رسول بن کر نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہر قسم کے نقلی اور عقلی دلائل سے ثابت ہے، جیسا کہ اسلام کے آغاز میں ہی منافقین اور اسلام کے دشمنوں کی بھی بھرمار تھی، لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کے منکروں کی تعداد میں دور حاضر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے بدترین دشمن ہیں، کیونکہ اسلام تو نام ہی خاتم النبیین کی اطاعت کا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے میری ہی اطاعت کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خیر القرون سے آج تک پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں۔ صرف اور صرف شریعت محمدیہ ہی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ان دلائل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری رسول اور آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات ہر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔